بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اجمل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو دوستو، آپ سے گزارش ہے، جن دوستوں نے ابھی تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے، پھر اس کے ساتھ ایک بیل آئیکن گھنٹی کا بٹن بنا ہے، اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ساتھ میری ویڈیوز کو سوشل میڈیا کے اوپر میکسیمم شیئر بھی کیا کریں۔ لائکس اور کمنٹس بھی بہت ضروری ہیں، کمنٹس دینے سے ہماری اصلاح ہوتی رہے گی اور حوصلہ بھی ملتا رہے گا۔ تو دوستو، آتا ہوں میں اپنی آج کی سٹوری کی طرف۔ تو میں نے اپنے سیل فون پر سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ کھولا تو میرے سامنے ایک ویڈیو کلپ چلنے لگا جس میں ایک ادھیڑ عمر خاتون کے پرسوز لہجے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ ان کے لہجے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی کو کوئی نصیحت بھرا پیغام دینا چاہتی ہیں۔ تو ان کا پیغام یہ تھا: جب میں چھوٹی تھی تو میرے والد محترم اکثر میری والدہ سے بحث کرتے اور اس خواہش کا اظہار کرتے کہ اب میں اپنے اس دیار میں ایک اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں جہاں میں اپنی عمر کا آخری حصہ گزار سکوں۔ مگر میری والدہ صاحبہ آڑے آ جاتی۔ میرے والد صاحب اپنے دیار میں گھر بنانے کی خواہش اور ارادہ اپنی آخری عمر تک کرتے رہے، مگر وہ یہ کام نہ کر سکے اور اپنے گھر بنانے کی یہ خواہش کو اپنے ساتھ لے کر وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ تو آگے وہ خاتون بولتی ہیں کہ جب میں اب اپنے والد صاحب کی عمر کو پہنچ چکی ہوں اور اب میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی اپنے والد صاحب کے اس دیار میں جہاں سے وہ تشریف لائے تھے اپنا ایک گھر بناؤں اور میں اپنی عمر کا آخری حصہ وہاں پہ گزاروں۔ تو دوستو، جو ہی ویڈیو ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ میں اٹھنے لگا تو اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھ سے بڑے دکھ بھرے لہجے میں کہا کہ میاں تھوڑی دیر کے لیے رکو۔ میں نے دیکھا تو اس شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو میری بات کو بڑی مہارت سے ٹالتے ہوئے بولے: میاں پڑھے لکھے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ بولے میرا ایک کام کر دو گے؟ میں نے کہا جی ہاں بالکل ضرور، فرمائیے۔ کہنے لگے مجھے اپنے بچوں کو ایک خط بھیجنا ہے، وہ ذرا لکھ دیجئے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ غالباً اس شخص کی بھی کہانی یا جو خط ہے وہ اس عورت کے گھر بنانے کی خواہش کے ساتھ ملتا جلتا ہوگا، اور پھر میرا یہ شک یقین میں بدل گیا جو وہ خط لکھواتے گئے۔ تو انہوں نے خط لکھوانے کا کہا۔ میں نے قلم جیب سے نکالا تو اس شخص نے ایک کورا کاغذ میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا: میاں ذرا صاف صاف لکھنا، یہ خط میرے بچوں کو سمجھ آ جانا چاہیے کیونکہ وہ کافی دیر سے کسی اور ملک میں رہتے ہیں اور ان کو یہاں کی زبان سمجھنے میں دقت ہو سکتی ہے۔ اور وہ بزرگ بولے: میرے بچے تو شاید میرے خط کو بآسانی سمجھ لیں گے، مگر میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ خط میرے بچوں کو بھی سمجھ آ جائے۔ اس کے بعد انہوں نے لکھوانا شروع کیا: میرے بچوں، آپ مجھے دل و جان سے بہت عزیز ہو، مگر بہت عرصہ ہوا جب سے تم مجھے یہاں چھوڑ کے گئے ہو۔ میں تمہارے بغیر بہت اداس ہوں، ادھورا ہوں۔ میرے بچوں، آپ نے تو مجھ سے یہ کہا کہ اجازت لی تھی کہ ہم اپنے خواب پورے کر کے خوب ہنر سیکھ کر مال و دولت کما کر جلد واپس آ جائیں گے، اور میں نے بھی بادل ناخواستہ تمہیں اس لیے خود سے دور کیا تھا کہ میں کمزور اور نحیف تھا، میرے پاس وسائل اور مال و دولت نہیں تھی، اور میں تمہاری ترقی کی خواہش کے آڑے میں نہیں آنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے تمہاری ہر خواہش عزیز تھی۔ اب بہت عرصہ بیت چکا ہے، میری عمر بھی اچھی خاصی ہو چکی ہے، سنا ہے آپ نے اپنے نئے دیار میں خوب ہنر سیکھ لیا ہے، خوب ترقی کر لی ہے، اللہ نے آپ کو وہاں پہ ہر قسم کی سہولیات میسر کی ہیں۔ میرے پیارے بچوں، اب مجھے آپ کی سخت ضرورت ہے، اور آپ کے وہ بھائی اور میرے بچے جنہوں نے قناعت پسندی اختیار کرتے ہوئے میرے ساتھ ہر مشکل حالات میں گزارا کیا، ہر اچھے اور برے وقت میں میرا ساتھ دیا، ان بچوں کا بھی آپ پر حق ہے کہ وہ آپ سے ترقی کی وہ باتیں اور راز سیکھیں جو ان کو میرے آنگن میں میسر نہ تھی۔ میری خواہش ہے
کہ آپ اپنی مصروفیت بھری زندگی سے وقت نکال کر اور اپنے پاس جمع کیے گئے مال اور تجربات کو یہاں میرے پاس لا کر ان بچوں کی مدد کریں جنہوں نے مشکل حالات میں میرا ساتھ دیا، تاکہ وہ بھی تمہاری طرح ترقی کر سکے۔ میرے بچوں، آپ نے تو کہا تھا کہ ہم واپس آ کر آپ کی آنگن اور ماحول کو بھی اسی طرح بنانے کی کوشش کریں گے جیسے کہ تمہارے دیار والوں نے بنا رکھا ہے، اور جیسے کہ ترقی جہاں پہ تم رہتے ہو وہاں پہ ہو چکی ہے۔ میرے بچوں، مجھے تمہاری نیت اور اخلاص پر بالکل شک نہیں ہے، مگر پتہ نہیں تم لوگ کیوں اپنے وعدے بھول گئے ہو۔ دیکھو میرے پیارے بچوں، تمہارے جو بھائی اور میرے بچے میرے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ مشکل حالات کے باوجود بھی میرے گھر کے آنگن میں پھول بوٹے لگانے اور سجانے سنوارنے میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی مدد کرنا بھی آپ کا فرض ہے۔ ان کے پاس آپ جیسا تجربہ اور مہارت نہیں ہے۔ میرے بچوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ نے دیار غیر میں مجھ سے دور، اپنے پیاروں سے دور بہت مشکل حالات دیکھے ہیں، رات دن ایک کر کے اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کی ہے، مگر میری آنکھوں میں تو تمہارے اور تمہارے بچوں کے خواب ہیں۔ آگے وہ اچھا جو یہ بزرگ خط لکھواتے جا رہے تھے، یہ زاروں قطار رو بھی رہے تھے، آنسو ٹپک رہے تھے، اور ساتھ ہی اپنے سر پہ باندھے سبز اور سفید دھاریوں والے رومال سے اپنے آنسو بھی پوچھتے جا رہے تھے۔ آگے انہوں نے لکھوانا شروع کیا: میرے پیارے بچوں، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے وہاں پر اپنے جیون ساتھیوں کا انتخاب کیا ہے، اپنے خاندان اور گھر وہیں آباد کر لیے ہیں، اور اب تمہارے آنگنوں میں پیارے پھول جیسے تہذیب یافتہ بچے کھیلتے کودتے نظر آتے ہیں، اور تم لوگ ان کے سامنے خوش ہو اور ان کی خوشیوں کے لیے دن رات محنت کر رہے ہو۔ مگر میرے پیارے بچوں، میرے آنگن میں بھی کھیلنے والے بچے بھی تو تمہارے بچوں جیسے ہیں، ان کے خواب بھی تمہارے ہی بچوں جیسے ہیں۔ تمہارا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ یہاں کے بچوں کے لیے بھی ویسا ہی کچھ یہاں لانے کی کوشش کرو جیسا تمہارے بچوں کے پاس ہے یا ان کو میسر ہے۔ بزرگ نے آنسو پوچھتے ہوئے مزید لکھوانا شروع کیا کہ میرے بچوں، مجھے تم سے ایک سخت گلہ اور ناراضگی ہے کہ جب سے تم یہاں مجھے چھوڑ کر گئے ہو، میرے پاس بہت کم آتے ہو، بلکہ اکثر تو آتے ہی نہیں ہو۔ حالانکہ جب میرے اوپر کوئی برا وقت آتا ہے تو مدد تو خوب کرتے ہو، مجھے میری ضرورت کی رقم بھی بھیج دیتے ہو، مگر مجھے رقم سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ تم میری آنکھوں کے سامنے رہو اور میرے آنگن میں پھول بوٹے پودے لگاؤ، اس آنگن کو بھی اس آنگن کی طرح خوبصورت بنانے کی کوشش کرو، اور یہاں پر ایک چھوٹا سا گھر بناؤ، جیسا کہ تم مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ وہاں سے وسائل جمع کر کے اور وہاں سے تعلیم حاصل کر کے اور باقی معاملات کر کے تم یہاں پہ آ کے ایک گھر بناؤ گے۔ تو تمہارا یہاں پہ گھر ہوگا تو مجھے بھی حوصلہ ہو کہ تم میرے ساتھ ہو اور اب یہاں آتے جاتے رہو گے۔ میرے بچوں، میرا تم لوگوں سے ایک بہت ہی سخت گلہ بلکہ ناراضگی ہے، اور شدید ناراضگی ہے کہ تم خود کبھی کبھار میرے پاس آ جاتے ہو، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مگر آپ اپنے بچوں کو یہاں نہیں لاتے ہو، بلکہ ان کو مجھ سے لا تعلق کرتے رہتے ہو۔ آپ میں سے اکثر اپنے بچوں کو میرے گھر کی خوبیاں اور اچھی روایت بتانے کی بجائے وہ بھول جاتے ہیں۔ تمہارے ان بچوں کا مجھ سے لا تعلق ہونا اور دور ہونا انتہائی دردناک ہے، میرے لیے انتہائی کربناک ہے اور افسوسناک ہے، کیونکہ مجھ میں قدامت پسندی ضرور ہے۔ میں نے بدلتے ہوئے زمانے کو دیکھ کر خود کو زیادہ نہیں بدلا، آپ جیسی بہت زیادہ ترقی نہیں کی، یا جہاں پہ آپ رہتے ہیں ان جیسے لوگوں کے حساب سے ترقی نہیں کی، مگر میں نے اپنے اسلاف اور بڑوں کی کچھ روایات اور خوبیاں سنبھال کر رکھی ہیں جو میں آپ کے بچوں تک ان کو پہنچانا چاہتا ہوں، جن سے تمہارے بچوں کو بھی سخت ضرورت واقفیت ہونی چاہیے، اور ان بچوں کو یہاں اپنائیت کا احساس ہونا چاہیے۔ میرے بچوں، تم خود اور تمہارے بچے مجھ سے تعلق ضرور رکھیں اور مجھے وہ اپنا ضرور سمجھیں، ان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دو تاکہ جب کبھی تمہیں تمہارے بچوں کو
تین تین چار چار نسلیں وہاں دیار غیر میں گزارنے کے باوجود بھی تمہیں دوسرے درجے کا تانا ملے، دوسرے درجے کے شہریوں کا تانا ملے، تو تمہارے اور تمہارے بچوں کے سامنے میرا یہ کھلا ہوا آنگن، میری یہ کھلی ہوئی باہیں موجود ہوں، جس میں ان کو یہ احساس ہو کہ نہیں نہیں، ہم دوسرے درجے کے شہری نہیں، بلکہ ہمارا بھی ایک اپنا دیار ہے اور ہمارا بھی ایک اپنا گھر ہے، جہاں پہ ہمیں اول درجے کی، بلکہ اول ترین درجے کی وہ ہمیں وہاں شہریت یا ہمارا مقام موجود ہے۔ تمہارا خیر اندیش۔ تو دوستو، آپ لوگ یہ جاننے کی کوشش نہیں کرو گے کہ اس کہانی کے اندر جو وہ خاتون، ویڈیو کلپ والی خاتون ہیں، وہ خاتون کون تھیں، اور وہ خط لکھوانے والے بزرگ کون تھے، اور اس کے بزرگ کے بچے کون تھے۔ تو دوستو، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ ویڈیو کلپ والی خاتون سعیدہ وارثی، جو اس وقت برطانیہ میں رکن پارلیمنٹ ہیں، اور وہ پاکستانی نژاد ہیں، اور جن کے والد صاحب کی خواہش تھی کہ وہ پاکستان میں اپنا گھر بنائیں، وہ نہ بنا سکے، مگر اب ان کی خواہش ہے کہ وہ پاکستان کے اندر اپنا ان کا ایک گھر ضرور ہونا چاہیے۔ اور یہ پیغام غالباً ان لوگوں کے لیے ہے جو دیار غیر میں رہتے ہیں، پاکستانی ہیں، مگر عرصہ دراز سے ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے پیغام ہے۔ اور یہ جو بزرگ خط لکھوا رہے تھے، یہ پاکستان تھا، اور یہ ان کی پاکستان کی باہر کے ملکوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے بے تحاشا محبت تھی۔ تو دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے، جو لوگ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں عرصہ دراز سے، اور اپنی وہاں پہ کئی کئی نسلیں گزار چکے ہیں، اور وہاں پہ ماشاءاللہ بہت خوشحال ہیں، بہت ترقی کر چکے ہیں، تو ان کے اپنے ملک یعنی پاکستان کا ان کے اوپر حق ہے۔ ان کے پاس جو بھی سکل ہے، ان کے پاس جو بھی خوبی ہے، ان کے پاس جو بھی صلاحیت ہے، ایک تو وہ اس کو اپنے ملک میں لے کے آئیں، اور ہمارا ملک بھی، پاکستان بھی اسی طرح ترقی کر سکے جس طرح دنیا کے دیگر ممالک ترقی کر رہے ہیں۔ اور دوسری بہت ہی سب سے اہم بات جو بہت ہی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ خود تو یہاں پہ تشریف لاتے ہو، اکثر ملک سے تعلق بھی رکھتے ہو، لیکن آپ کی دوسری اور تیسری نسلیں جو وہاں پہ پیدا ہوئی ہیں، وہ ملک سے، یہ افسوسناک بات ہے کہ بہت لا تعلق ہوتی جا رہی ہیں، یہاں کے کلچر کو بھولتی جا رہی ہیں، اور یہاں سے ملک سے محبت کا جذبہ ان کے اندر مان پڑتا جا رہا ہے۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اور اپنی نیو جنریشن اور نئی نسل کو بھی آپ اپنے ملک سے آگاہی دیتے رہیں، تاکہ ان کو اس ملک سے پیار اور محبت رہے۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو جن دوستوں کو یہ ویڈیو پسند ہے وہ میکسیمم شیئر بھی کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب اور بیل کا بٹن دبا دیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو میں انشاءاللہ اس طرح کی اور ویڈیو آپ کے لیے لاتا رہوں گا، اور ملک کے لیے اور پاکستان کے لیے آپ کے دلوں میں انسپائریشن کو جگاتا رہوں گا۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔